تو گناہوں کی گندگی کو شیطان خوبصورت بناتا ہے. شیطان کا کام ہی یہی. اس نے ہمارے باپ آدم کے سامنے بھی گناہ کو مزین کیا. اس نے ہمارے باپ آدم کے سامنے قسم کھا کے کہا ارے اللہ منع کر رہا ہے اس پیڑ اس درخت کو کھا لو, تم اس کو کھا لو گے ہمیشہ جنت میں رہو گے, فرشتے بن جاؤ گے. وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ. ہمارے باپ آدم کو, ہماری ماں حوا کو قسم کھا کر کے شیطان نے کہا کہ میں تمہاری بھلائی چاہتا ہوں, تم اس درخت کو کھا لو. فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ. اور ہمارے باپ آدم اور ہماری ماں حوا کے سامنے جب ابلیس نے اللہ کے نام کی قسم کھائی تو اللہ والے اللہ کے نام پر بہت جلدی دھوکہ کھا جاتے ہیں. یہ اصول ہے, اللہ والے اللہ کے نام پہ بہت جلدی دھوکہ کھا جاتے ہیں. ابلیس نے جب اللہ کا نام لے لیا, ہمارے باپ آدم کو لگا یہ صحیح بول رہا ہے, ہماری اماں حوا کو لگا یہ صحیح بول رہا ہے, اور انہوں نے وہ دونوں شیطان کے شیشے میں اتر گئے. تو شیطان نے گناہ کو مزین کر دیا, اور اسی لیے شیطان نے اللہ سے وعدہ بھی کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے شیطان نے وعدہ کیا ہے. کیا وعدہ کیا ہے؟ قال رب بما اغويتني لأزينن لهم في الارض ولأغوينهم اجمعين. اے اللہ, میں تیری قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ میں تیرے بندوں کے لیے گناہوں کو مزین بنا دوں گا, اٹریکٹیو بنا دوں گا, آکرشک بنا دوں گا, اور میں تیرے سارے کے سارے بندوں کو بہکانے کی کوشش کروں گا. تو گناہ جب گناہ نہ لگے میرے بھائی تو سمجھ جاؤ کہ شیطان کامیاب ہو چکا ہے, شیطان حاوی ہو چکا ہے. اور آج ہمارے سماج میں جیسے جیسے ہم لوگ ترقی کر رہے ہیں, آگے بڑھ رہے ہیں, لوگوں کے پاس پیسہ آ رہا ہے, دولت آ رہی ہے, لائف اسٹائل ہائی فائی ہو رہا ہے, بہت سارے گناہوں کو ہم نے گناہ سمجھنا ہی چھوڑ دیا. ایک زمانہ تھا کسی کے گھر میں اگر ٹی وی کے اوپر کوئی گندی چیز دیکھ لی جائے اور پتہ لگ جائے کہ صاحب اس کے گھر میں یہ چیز دیکھی گئی, تو پورے محلے کی نظر میں مانا جاتا تھا اس کے گھر میں یہ کام ہوتا تھا. لوگ چھپ چھپ کر کے وہ کام کرتے تھے. لوگوں کی گدیوں پر, بیٹھکوں میں ٹی وی کے اوپر سی ڈی لگتی تھی, ویسیآر لگتا تھا, کیا کیا ہوتا تھا, ایک دور تھا. اب صاحب وہ گناہ آسان ہو گیا, اب وہ یہ اس کی اسکرین پر آ رہا ہے. اب آپ ہیں, آپ کا موبائل ہے, جیو کا انٹرنیٹ ہے, تنہائی ہے, آپ ہے, اللہ ہے, بس. اب اس پر آپ کیا دیکھ رہے ہیں, آپ کی آنکھیں کیا دیکھ رہی ہیں, آپ کے ہاتھ کیا ٹچ کر رہے ہیں, یہ آپ جانتے ہیں, اللہ ہے. تو گناہ کا آسان ہونا بھی اللہ کی بہت بڑی آزمائش ہے. اور آج جیسے جیسے ہماری زندگی آگے بڑھ رہی, گناہ آسان ہو رہا ہے. آج سے 20 سال پہلے زنا اتنا آسان نہیں تھا جتنا آج آسان ہے. آج سے 25 سال پہلے آنکھوں کی حفاظت کرنا اتنا مشکل نہیں تھا جتنا مشکل آج ہو چکا ہے. تو گناہوں کو آج شیطان نے آسان کیا. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ گناہ کا نقصان کیا کیا ہے, گناہ کا سائیڈ ایفیکٹ کیا کیا ہے, گناہ کا اثر کیا کیا ہے. بھائی صاحب, گناہ کا اثر ہماری فیملی پر پڑتا ہے, ہمارے بچوں کی صحت پر پڑتا ہے, ہماری بیوی کے اخلاق پر پڑتا ہے, ہمارے کاروبار پر پڑتا ہے, ہماری زندگی پر پڑتا ہے. سلف صالحین کہا کرتے تھے کہ جب کبھی میں گناہ کرتا ہوں لَأَعْرِفُ ذَلِكَ فِي سُوءِ خُلُقِ زَوْجَتِهِ, تو بیوی کے بیہیویئر سے پتہ لگ جاتا ہے میں کچھ غلط کرتا ہوں, بیوی کی بد اخلاقی سے پتہ لگ جاتا ہے میں نے کوئی گناہ کیا ہے. وَتَعَصُّرِ دَابَّتِي, میری سواری چلتے چلتے پھسل کے گر جاتی ہے, مجھے احساس ہوتا ہے میں نے کوئی گناہ کیا ہے. اللہ. اور گناہ کا سب سے بڑا نقصان کیا جانتے ہیں, انسان کا دل جو ہے وہ ڈاؤن ہونے لگتا ہے, دل کے اوپر ایک پردہ چڑھنے لگتا ہے, دل ڈیڈ ہونے لگتا ہے. ڈیڈ کا مطلب وہ صحت والا ڈیڈ نہیں, صحت کے حساب سے دل آپ کا بہترین ہے, شریعت کے حساب سے آپ کا دل ڈیڈ ہے. قرآن اس پر اثر نہیں کرتا, اللہ کے رسول کی حدیثیں اثر نہیں کرتی, جہنم کے عذاب کی باتیں اثر نہیں کریں, دل ڈیڈ ہو رہا ہے, دل مردہ ہو رہا ہے.
کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، میرے بندو تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے تمہارے دلوں کے اوپر غلاف چڑھ گیا ہے، پردہ چڑھ گیا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے، جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے اس کے دل کے اوپر ایک کالے رنگ کا دھبا ڈال دیا جاتا ہے، فَإِذَا نَزَا وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ، اگر بندہ گناہ سے باز آ جائے، توبہ کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے، اس دھبے کو اللہ تعالیٰ ہٹا دیتا ہے۔ لیکن اگر بندہ گناہوں سے توبہ نہ کرے اور بار بار گناہ کرے تو وہ کالے رنگ کے دھبے اس کے دل کے اوپر بڑھتے چلے جاتے ہیں، حَتَّى تَعْلُوَ قَلْبَهُ، یہاں تک کہ اس کے دل کے اوپر چھا جاتے ہیں۔ کتنے لوگ وہ نماز نہیں پڑھتے اور ان کو کوئی فرق بھی نہیں پڑتا کہ وہ نماز، کتنے لوگ ہیں وہ سود کھاتے ہیں اور انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ سود کھاتے ہیں، کتنے لوگ ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں اور انہیں کبھی ڈر نہیں لگتا کہ میں جھوٹ بولوں۔ تو گناہ جب انسان کرتے کرتے اس کا عادی ہو جاتا ہے تو دل کے اوپر ایک جو ہے غلاف چڑھ جاتا ہے، ایک دل کے اوپر ایک پردہ چڑھ جاتا ہے۔ گناہ کا ایک نقصان یہ بھی کہ دنیا کے اندر طرح طرح کی مصیبتیں، ابھی آپ دیکھیں آپ کے پڑوسی ملک میں آدھا سے زیادہ ملک ڈوبا ہوا ہے سیلاب میں، ویڈیوز ایسے ایسے آ رہے دیکھ کر کے دل دہل جائے، آدمی زندہ ہے، پورا گھر تباہ ہو چکا ہے، کسی پیڑ کے سہارے اپنے آپ کو سنبھالے ہوئے ہے اور اچانک سیلاب کی اور باڑھ کی ایک لہر آتی ہے اور اس کو لے کے چلی پانچ کے پانچ بھائی فوراً انتقال کر جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، کتنا جانی اور مالی نقصان۔ آپ کے بنارس میں اس بار تو سیلاب کا اثر بہرحال کم تھا، لیکن بہرحال تھا، موجود ہے۔ جو گنگا کے آس پاس کی جو بستیاں ہیں خالی پڑی ہیں، لوگوں کے کارخانے بندے، لوگوں کے پاور لوم بندے، لوگوں کی کرگے بندے۔ تو یہ جو مصیبتیں ہیں، سیلاب ہے، سونامی ہے، زلزلہ ہے، کہیں بارش نہیں ہو رہی ہے، کہیں ضرورت سے زیادہ ہو رہی ہے، کیوں ہے یہ انسانوں کے کرتوت کا نتیجہ ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، زمین کے اندر جو بھی فساد ہے، جو بھی بگاڑ ہے، جو بھی تباہی ہے، جو بھی پریشانی ہے، میرے بندوں وہ تمہارے ہاتھوں کی کرتوت کا نتیجہ ہے۔ لِيُذِيقَهُمْ بَعْدَ الَّذِي عَمِلُوا، اللہ تعالیٰ تمہاری کچھ حرکتوں کی سزا تم کو دینا چاہتا ہے، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ تم اللہ کی طرف رجوع کرو۔ مگر ہم رجوع کہاں کرتے ہیں؟ باڑھ آتی ہے تو لوگ جاتے ہیں مزہ لینے کے لیے، تماشا دیکھنے کے لیے، کسی کا مکان ٹوٹ گیا اور آپ تماشا دیکھیں، کسی کا آشیانہ لٹ گیا اور آپ جا کر کے ویڈیو بنا رہے ہیں، شرم آنی چاہیے ہمیں۔ تو اللہ نے کہا مصیبتیں ہم اس لیے نازل کرتے ہیں تاکہ لوگ رجوع کریں، لوگ اللہ کی طرف پلٹے، ہم پلٹتے نہیں، ہمارے دل اتنے سخت ہو۔ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، میرے بندو ہونا تو یہ چاہیے تھا جب تمہارے اوپر مصیبتیں آئیں تو تم اللہ کی بارگاہ میں گر گڑاتے۔ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، لیکن تمہارے دل سخت ہو گئے اور شیطان نے تمہارے لیے گناہوں کو مزین کر دیا، دل سخت ہو گیا، ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ گناہ کی وجہ سے ہم پر کیا کیا مصیبت ہے۔ ہم تو اسی چکر میں پریشان ہیں، صاحب فلانے کی حکومت آ گئی، فلانے کی حکومت آ گئی، ہمارا کاروبار یہ ہو گیا۔ ارے ہم چور ہیں، ہمارا پورا کاروبار A to Z بھرشٹاچار پر ڈیپینڈ ہے۔ ہم اپنی اصلاح نہیں کرتے، اپنے دامن میں ہم نہیں جاتے اور ہم کہتے ہیں صاحب حکومت چور ہے، فلاں چور ہے، فلاں سے مصیبت ہے۔ مصیبت تو ہمارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ انسان کے گناہ کی وجہ سے اس کی روزی چھین لی جاتی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان العبد لیحرم الرزق بذنب یصیبہ، بندے کے مقدر کی روزی جو اس کے ملنے والی ہوتی ہے اس کے گناہ کی وجہ سے چھین لی جاتی ہے۔ گناہ انسان کو ذلیل کرتا ہے، آخرت میں تو ذلیل کرے گا ہی کرے گا، دنیا میں بھی گناہ ذلیل کرتا ہے۔ انسان اللہ کو ناراض کر کے عزت نہیں پا سکتا۔ عزت کا مطلب کیا ہوتا ہے صاحب؟ عزت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگ آپ کو دیکھ کر آپ کو سلام کریں، عزت کا مطلب یہ ہوتا ہے لوگ آپ سے محبت کریں،
لوگ آپ کی قدر کریں، لوگ آپ کا احترام کریں، اور وہ احترام اور وہ عزت اللہ کو ناراض کر کے آپ کے پاس۔ کتنے بڑے بڑے علماء ہیں، شیخ عبدالعزیز ابن باز سعودی عرب میں رہتے تھے، آج ہندوستان کی ایک بڑی آبادی ان سے محبت کرتے۔ علامہ البانی البانیہ کے رہنے والے، آج ان کا نام ہم احترام سے لیتے۔ امام بخاری کے انتقال کو 1000 برس گزر گئے، آج ان کی کتاب ہم مدرسوں میں پڑھتے ہیں۔ کیوں صاحب؟ یہ لوگ ہمارے لیے کوئی پیسہ چھوڑ کے گئے کیا؟ کوئی پراپرٹی چھوڑ کے گئے کیا؟ ان سے کوئی فائدہ ہے؟ ان کی نیکی، ان کا علم، ان کا عمل، ان کا تقوی، اس نے ان کو لوگوں کی نظر میں محبوب بنایا۔ تو گناہ انسان کو ذلیل کر رہا ہے، اسی لیے اللہ نے فرمایا سورہ فاطر کے اندر، من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، عزت اگر حاصل کرنا چاہتے ہو تو یاد رکھو عزت کا مالک اللہ ہے۔ من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، عزت کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، تمام کی تمام پاکیزہ کلمات اللہ ہی کی طرف چڑھتے ہیں۔ ہم جو بھی نیک اچھی باتیں بولتے ہیں، پاکیزہ کلمات بولتے ہیں، وہ اللہ کی طرف چڑھتے ہیں۔ امام بخاری اس آیت کو لائے ہیں کتاب التوحید میں، صحیح بخاری میں، اور اس سے ثابت کرتے ہیں کہ اللہ اوپر ہے، اس لیے کہ نیکی اللہ کی طرف چڑھتی ہے، بھئی چڑھے گی اس کی طرف جو اوپر ہوگا۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ اللہ اوپر ہے، اللہ کی ذات اوپر ہے، اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے، اللہ کا علم ہر جگہ ہے، اللہ کی قدرت ہر جگہ ہے، اللہ کا پاور ہر جگہ ہے، مگر اللہ کی ذات اوپر ہے، اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پر۔ تو اللہ نے فرمایا کہ نیک کلمات اس کی طرف چڑھتے ہیں، والعمل الصالح یرفعہ، اور آدمی جب نیک بات بولتا ہے اور اس کے بعد نیک عمل کرتا ہے تو نیک عمل سے اس کی بات میں وزن پیدا ہوتا ہے۔ والذین یمکرون السیئات لہم عذاب شدید، اور جو لوگ گناہ کا کام کرتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ومکر اولئک هو یبور، اور گناہ کرنے والوں کی مکاری چلنے والی ہے۔ گناہ انسان کو ذلیل کر رہا ہے، گناہ سے انسان کا علم چھین لیا جاتا ہے۔ ہم نے کتنے ایسے لوگوں کو دیکھا جو کسی ادارے کے فارغ تھے، لمبی داڑھی تھی، 10 سال انہوں نے مدرسے میں گزارا تھا، بخاری کی حدیثیں پڑھی تھی، مسلم کی حدیثیں پڑھی تھی، استاد کے سامنے بیٹھ کر کتابیں پڑھی تھی، JNU چلے گئے، جامعہ ملیہ چلے گئے، یونیورسٹی کے ماحول میں چلے گئے، دین سے دور ہو گئے، داڑھی صفا چٹ ہو گئی، نمازوں کو چھوڑ دیا۔ آج ان کی گفتگو میں، آج ان کی بات چیت میں کہیں ایسا احساس نہیں ہوتا کہ یہ عالم دین ہے۔ آج ان سے ملاقات ہوتی ہے تو افسوس ہوتا ہے کہ کیا یہ وہی آدمی ہے جس کو ہم نے کل مدرسے میں قرآن اور حدیث پڑھتے ہوئے دیکھا تھا۔ گناہ کی وجہ سے انسان کا علم چھین لیا جاتا ہے۔ اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاذ امام وکیع ابن جراح سے جب پوچھتے ہیں، کہتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، شکوت الی وکیع سوء حفظی فارشدنی الی ترک المعاصی، میں نے اپنے استاذ محترم حضرت امام وکیع سے پوچھا کہ میرا حافظہ مضبوط نہیں ہے، میری یادداشت اچھی نہیں ہے، کوئی طریقہ بتا دیجئے یادداشت اچھی ہو جائے۔ کتنے حافظ قرآن ہیں، قرآن کو کے حافظ بنے، اس کے بعد گناہوں کی دنیا میں، گناہوں کی دلدل میں چلے گئے، ان کا قرآن کا حفظ ختم، اللہ نے چھین لیا ان کے سینے سے قرآن۔ بھئی قرآن کا حافظ ہونا بڑے نصیب کی بات ہے، اللہ نے آپ کو قرآن کا حافظ بنایا ہے، اللہ نے آپ کو چن لیا ہے میرے بھائی، اور آپ گناہوں کی دلدل میں پھنس کر کے اپنے اس حفظ قرآن کی نعمت سے اپنے آپ کو محروم کر رہے ہیں۔ امام شافعی نے اپنے استاد سے پوچھا میری یادداشت کمزور ہے، کیا کروں؟ امام شافعی کو استاد نے جواب دیا فارشدنی الی ترک المعاصی، بچے تو گناہوں کو چھوڑ دے، تو غلط کام کبھی مت کرنا، تو گناہ کا کام مت کرنا۔ فإن العلم نور من الہ ونور اللہ لا یعطی لعاصی، اس لیے کہ علم دین اللہ کا نور ہے اور اللہ کا نور اللہ اپنے نافرمان کو نہیں دیتا۔ تو یہ گناہوں کے نقصانات۔ اب آئیے تقریر کے اگلے پوائنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، گناہوں سے بچا کیسے جائے؟ بھائی گناہ کو ہم نے سمجھ لیا، گناہوں کے نقصان کو بھی سمجھ لیا، اور ہم سب گناہ کرتے ہیں،
اس مسجد میں اس مجلس میں بیٹھا ہوا کوئی شخص اگر یہ کہتا ہے کہ صاحب میں نے کبھی گناہ نہیں کیا، جھوٹ بولتا ہے۔ کل بنی آدم خطاء، آدم کے تمام بیٹے خطا کار، وخیر الخطائین التوابون، لیکن بہترین خطا کار وہ ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے، اللہ سے معافی مانگتے۔ تو گناہوں سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، یہ اس پر میں مختصر سی گفتگو کر کے بات کرتا ہوں۔ گناہوں سے بچنے کے لیے سب سے پہلا کام آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ آپ کو اپنے دل میں یہ احساس پیدا کرنا پڑے گا کہ دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں اللہ ہمیں نہ دیکھ رہا۔ جب یہ احساس دل میں پیدا ہو جائے گا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تب انسان آٹومیٹک گناہوں سے بچے گا۔ علم یعلم بان اللہ یرا، کیا انسان یہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ علم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں سب کچھ جانتا ہے؟ ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اینما كانوا۔ تین لوگ آپس میں بیٹھ کر کے چپکے چپکے باتیں کر رہے ہیں، چار لوگ باتیں کر رہے ہیں، پانچ لوگ باتیں کر رہے ہیں، اللہ سب کی باتوں کو جانتا ہے۔ ثم ينبئهم بما عملوا يوم القیامہ، اور جو کچھ بھی ہم عمل کریں گے کل قیامت کے دن اللہ ہمارے عمل کی پوری خبر دے دے گا۔ ان اللہ بكل شيء علیم، اللہ ہمارے ہر عمل سے باخبر ہے۔